پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان کے چیف الیکشن کمشنر کے خلاف متنازع بیانات کے معاملے پر پیش رفت۔ ذرائع کے مطابق ممبران نے عمران خان کی تقریر کا اسکرپٹ الیکشن کمیشن کو فراہم کر دیا، جو کمیشن کو موصول ہو گیا۔ الیکشن کمیشن نے عمران خان کی تقریر کا جائزہ لینے کے لیے اجلاس طلب کر لیا۔ پاکستان تحریک انصاف کے منحرف ایم این ایز اور ایم پی ایز کے خلاف نااہلی ریفرنسز پر سماعت کل تک ملتوی۔ الیکشن کمیشن نے قومی اور صوبائی اسمبلی کے 46 ارکان سے تحریری جواب طلب کر رکھا ہے۔ نااہلی ریفرنسز کے کیس کی سماعت کے دوران 18 منحرف ارکان نے الیکشن کمیشن میں جواب جمع کرا دیے۔ گورنر پنجاب عمر سرفراز چیمہ نے آج صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی سے ملاقات کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ ذرائع کے مطابق گورنر سینئر آئینی ماہرین کے ساتھ صدر مملکت سے ایوان صدر میں آج ملاقات کریں گے۔ ملاقات میں گورنر صدر مملکت سے پنجاب کی صورتحال پر رہنمائی حاصل کریں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا بغیر پروٹوکول لاہور کے مختلف علاقوں کا دورہ۔ وزیر اعظم نے سیکیورٹی اور صفائی کی صورتحال کا جائزہ لیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ پچھلی حکومت کا عوام سے تعلق نہ ہونے کے برابر تھا، اس وقت کرپشن عروج پر تھی، بجلی کی لوڈ شیڈنگ کو بھی کنٹرول نہیں کیا گیا۔ سابق وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ جولائی میں پتہ لگ گیا تھا حکومت گرانے کی کوشش ہو رہی ہے۔ اپنے ایک حالیہ پوڈ کاسٹ انٹرویو میں پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے کہا کہ وہ چاہتے تھے کہ انٹیلیجنس چیف سردیوں میں تبدیل نہ ہو۔ سوشل میڈیا پر اپلوڈ کیے جانے والے انٹرویو میں سابق وزیر اعظم نے پہلی بار جہانگیر ترین اور علیم خان کے ساتھ اختلافات پر بھی کھل کر بات کی۔ انہوں نے کہا کہ علیم خان مجھ سے توقع کرتے تھے کہ میں ان کی زمین لیگل کرا دوں۔ شوگر مافیا پر انکوائری بٹھائی تو جہانگیر ترین سے اختلافات شروع ہو گئے۔ پی ٹی آئی اور مسلم لیگ نون کا آج سے عوامی رابطہ مہم کا آغاز۔ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان آج میاں والی میں جلسے سے خطاب کریں گے، جبکہ مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز اٹک میں جلسہ عام سے خطاب کریں گی۔ توہین مذہب کیس میں عدالت نے شیخ رشید کی عبوری ضمانت منظور کر لی۔ لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ کے جسٹس چودھری عبدالعزیز نے ضمانت منظور کی۔ انتظامیہ کو 18 مئی تک گرفتاری سے روک دیا گیا۔ مقدمات کے اخراج کے لیے فریقین کو نوٹسز جاری۔ شیخ رشید احمد نے ہائی کورٹ میں پیش ہونے کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ریل ہو یا جیل، میں عمران خان کے لانگ مارچ کے ساتھ ہوں۔ انہوں نے کہا کہ 31 مئی سے پہلے انتخابات کرا لیں۔ لانگ مارچ کا اعلان ہوا تو عمران خان بھی معاملات کو نہیں سنبھال پائیں گے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے توہین مذہب کیس میں شہباز گل کی حفاظتی ضمانت میں 9 مئی تک توسیع کر دی۔ شہباز گل نے عدالت کو بتایا کہ مریم نواز کا بیان موجود ہے کہ انہیں کچلنا چاہیے، پتہ نہیں اگلی سماعت پر میں آپ کے سامنے موجود ہوں گا بھی یا نہیں، جس پر چیف جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ اگر آئین نہیں ہوگا، اداروں کا احترام نہیں ہوگا تو افراتفری ہوگی۔ شہباز گل کی گاڑی سے ٹکرانے والی گاڑی کا مالک اور ڈرائیور گرفتار۔ پولیس کا کہنا ہے کہ یہ ایک عام حادثہ تھا۔ گاڑی کا ڈرائیور ڈر کی وجہ سے جائے حادثہ سے فرار ہوا۔ شہباز گل کو جان بوجھ کر نقصان پہنچانے کی کوئی کوشش نہیں کی گئی۔ وفاقی تحقیقاتی ادارے نے سوشل میڈیا پر چلنے والی ویڈیوز کا نوٹس لے لیا۔ ایف آئی اے کا کہنا ہے کہ جعلی ویڈیوز بنانے اور پھیلانے والوں کے خلاف سخت ایکشن لیا جائے گا۔ ویڈیوز بنانے اور پھیلائے جانے والوں پر قید اور جرمانہ کیا جائے گا۔ ترجمان کی جانب سے درخواست کی گئی ہے کہ ایسی ویڈیوز شیئر نہ کی جائیں۔ میہاڑی میں کار اور منی بس کی ٹکر، کار سوار 6 افراد جاں بحق ہو گئے۔ جاں بحق افراد میں ایک بچی، ایک خاتون اور 4 مرد شامل۔ حادثہ ٹبہ سلطان پور کے قریب پیش آیا۔ اسپاٹ فکسنگ کیس میں سزا یافتہ سابق لیگ اسپنر دانش کنیریا نے الزام لگایا ہے کہ ہندو ہونے کی وجہ سے سابق کپتان شاہد آفریدی کا میرے ساتھ رویہ درست نہیں تھا، وہ مجھ پر اسلام قبول کرنے کے لیے دباؤ ڈالتے رہے۔ بھارتی ٹی وی کو انٹرویو میں دانش کنیریا نے الزام لگایا کہ سابق چیئرمین اعجاز بٹ نے میرا موقف تسلیم کرنے سے انکار کر دیا اور میری کرکٹ ختم ہو گئی۔ دانش کنیریا کے الزامات پر شاہد آفریدی کا رد عمل سامنے آ گیا۔ شاہد آفریدی کا کہنا تھا کہ دانش کنیریا نے اسپاٹ فکسنگ کیس میں ملک کا نام بدنام کیا اور اپنی کرکٹ ختم کی۔ سستی شہرت اور پیسہ کمانے کے لیے الزام لگا رہے ہیں۔ 15-20 سال بعد دانش کنیریا کو یہ الزامات کیوں یاد آ گئے؟ چین میں ہونے والے ایشین گیمز ملتوی۔ چین میں کرونا وائرس کے ایک بار پھر کیسز میں تیزی سے اضافے کے بعد رواں سال ہونے والے ایشین گیمز ملتوی کر دیے گئے۔ اولمپک کونسل آف ایشیا نے ایشین گیمز کو ملتوی کرنے کی تصدیق کر دی۔ اولمپک کونسل آف ایشیا کے مطابق ایشین گیمز کی نئی تاریخوں کا اعلان بعد میں کیا جائے گا۔